دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سے ایک سب سے عظیم نعمت قرآن شریف کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ہدایت کی باتوں کو چھپا رکھا ہے۔ آج ہم اسی قرآن کی ایک سورہ بقرہ، جس میں بنی اسرائیل کے واقعے کو بتایا گیا ہے، اس کو جانیں گے۔ اس سے پہلے دوستو، ہمارے چینل دا گائیڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ کو بقر یعنی گائے والی سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گائے کا زبردست واقعہ ہے، جو کہ آیت نمبر 67 سے 73 تک ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس شخص نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ بچیا کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور اس کو مولا کے سپرد کر کے وہی چھوڑ آیا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اس سے یہ کام لے۔ وہ تو مر گیا اور گائے جنگل میں، اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ لڑکا بھی نیک اور پرہیزگار تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے اس جنگل میں تیرے لیے ایک گائے چھوڑی ہے اور اس کی نشانیاں بتائی، تو جا کر اسے لے آ۔ لڑکا گیا اور پہچان کر گائے لے آیا۔ اب اس کی ماں نے کہا کہ اسے بازار لے جا اور 3 اشرفیوں سے کم میں ہرگز نہ بیچنا، اور بیچنے سے پہلے مجھے ضرور بتا دینا۔ لڑکا گیا اور اسے ایک خریدار ملا۔ اس نے قیمت پوچھی، اس نے 3 اشرفی بتائی اور ماں کی اجازت شرط ہے۔ اس نے کہا کہ 6 دوں گا، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نے نہیں بیچا اور واپس گیا۔ سارا ماجرا ماں سے کہا تو ماں نے کہا کہ 6 اشرفی میں بیچ دینا، مگر سودا ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر بازار گیا، پھر وہی گاہک ملا۔ اب اس نے 12 اشرفیاں دینے کو کہا، مگر ماں سے نہ پوچھے لڑکا پھر واپس آ گیا۔ اس کی ماں عقل مند تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ گاہک کوئی عام آدمی نہیں بلکہ فرشتہ ہے جو امتحان لینے کی غرض سے آیا ہے۔ اس نے لڑکے کو پھر بازار بھیجا اور کہا کہ جا کر ان سے پوچھ کہ ہم گائے بیچے کہ روکے رہیں۔ لڑکا گیا تو اس فرشتے نے کہا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ ابھی جلدی نہ کرے، کہ ان قریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی سخت ضرورت پڑنے والی ہے، اور جب وہ اس کو خریدنا چاہیں تو قیمت یہ طے کرنا کہ پوری خال کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ لڑکا گھر کو واپس آ گیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں عابل یا عامل نام کا ایک شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے چچا جات بھائی نے جائیداد کی لالچ میں آ کر اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دوسری بستی میں پھینک آیا، اور دوسرے دن خود ہی اس کے خون کا مدعی بن کر بستی والوں پر اس کے چچا کے قتل کا مقدمہ کر کے ان سے اس کے خون کا بدلہ یعنی خون بہا لینا چاہا۔ وہاں کے لوگوں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ ہی کچھ حل فرمائیں۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تو مولا فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ان سے کہا کہ ایک گائے ذبح کر، اس کا گوشت اس مقتول کی لاش پر مارے تو لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو رب کا یہ فرمان سنا دیا، جس پر وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ سے قاتل کا سراغ چاہ رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تب وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ گائے کوئی خاص گائے ہوگی اور اس کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ جوان بلکہ بیچ کی عمر کی ہو۔ اس سے بنی اسرائیل کو تشفی نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کا رنگ پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہے، جو دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور جانکاری چاہیے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو اس سے کھیتی کی سیراب کی گئی ہو اور نہ ہی اس سے ہل چلایا ہو اور نہ اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا ہو۔ تب بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اب آپ نے پوری بات بتائی، اب ہم ایسی گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ اور بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی لڑکے کے پاس پہنچ گئے۔ جب انہوں نے گائے خریدنا چاہا تو اس نے وہی قیمت بتا دی جو فرشتے نے کہی تھی۔ کیونکہ بنی اسرائیل پر الزام آیا تھا اور ان کو اس الزام سے بچنا تھا، تو انہوں نے اتنی بھاری قیمت پر وہ گائے خرید لی اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت
लाश पर मारा तो बहुकबे खुदाबंदी लाश ने फौरन अपने कातिल यानी चचाजाद भाई का नाम बता दिया। अब उसके कत्ल के जुर्म में उसका कत्ल किया गया और उधर उस लड़के को रब की इताअत से बेशुमार दौलत मिल गई। दोस्तों, ये अगर से वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द गाइड को सपोर्ट करें।